فرینڈز السلام علیکم، میں ہوں غلام جیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کے ساتھ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی زندگی کے کچھ اہم حقائق آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ سو فرینڈ لیٹس بگن۔ جو بائیڈن ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سخت محنت کر کے بچوں کے لیے رزق کماتے تھے۔ جو بائیڈن بچپن میں صحیح طرح سے بول بھی نہیں سکتے تھے، مگر پھر انہوں نے اپنی اس بیماری پر قابو پا لیا۔ جو بائیڈن 20 نومبر سن 1942 کو ریاست پینسلوینیا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جوزف بائیڈن ایک عام محنت کش انسان تھے اور ان کی والدہ کیتھرین یوجینیا ایک روایتی مسیحی خاتون تھیں۔ جو بائیڈن 13 برس کی عمر میں اپنے والدین کے ہمراہ پینسلوینیا سے ڈیلاویئر ریاست منتقل ہو گئے، کیونکہ وہاں ڈوپو نامی کمپنی کا ایک نیا کیمیکل پلانٹ کھلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے نئے اقتصادی مواقع پیدا ہو رہے تھے۔ پھر وہاں انہوں نے ایک اچھے اسکول آرچ میئر اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ جو بائیڈن بچپن میں ہکلاتے تھے، بات کرتے وقت اپنا نام بھی اچھی طرح سے نہیں لے سکتے تھے، جس کی وجہ سے دوسرے لڑکے ان کا اکثر مذاق اڑاتے تھے، اور انہوں نے اپنی اس بیماری نہ سمجھ کر ہمت نہ ہاری اور انہوں نے جلد ہی اس پر قابو پا لیا۔ آرچ میئر اکیڈمی میں بائیڈن ایک اچھے طالب علم تھے، حالانکہ دراز قد نہ ہونے کے باوجود وہ اسکول کی فٹ بال ٹیم میں بھی شامل ہو گئے۔ جو بائیڈن نے سن 1961 میں اپنی تعلیم اسی اسکول سے مکمل کی۔ پھر جو بائیڈن نے اپنے گھر کے قریب ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، جس کا نام یونیورسٹی آف ڈیلاویئر ہے، جہاں انہوں نے تاریخ اور سیاست میں بی اے کیا۔ پھر انہوں نے 1965 میں قانون کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ سن 1968 میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈیلاویئر کے ایک شہر ولیمٹن منتقل ہوئے، جہاں انہوں نے ایک کمپنی میں وکالت کا آغاز کیا۔ یہی وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک منتخب رکن بن گئے۔ سن 1970 میں وہ نیو کاسل کاؤنٹی کونسل مقامی حکومت کے رکن منتخب ہوئے۔ کونسلر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے وکالت جاری رکھی۔ سن 1972 میں ڈیموکریٹک پارٹی نے انہیں ریپبلکن پارٹی کے ایک مضبوط امیدوار کے خلاف امریکی سینٹ کا انتخاب لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ حالانکہ حریف کے مقابلے میں ان کے جیتنے کا امکان بہت کم تھا، لیکن جو بائیڈن نے سب کو حیران کر دیا اور امریکی سینٹ کے 5ویں کم عمر ترین سینیٹر منتخب ہوئے۔ انہی دنوں ایک کار حادثے میں ان کی بیوی اور بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی، جبکہ ان کے دونوں بیٹے شدید زخمی ہوئے۔ وہ اپنا حلف اٹھائے بغیر ہی ہسپتال روانہ ہو گئے، جس کی وجہ سے انہیں بعد میں حلف اٹھانا پڑا۔ جو بائیڈن نے سن 1988 کو بھی صدارت کی دوڑ میں حصہ لینے کی کوشش کی تھی، مگر ایک برطانوی سیاستدان کی ایک تقریر کا ایک اقتباس چرانے کے انکشاف کی وجہ سے انہیں اس دوڑ سے الگ ہونا پڑا۔ برطانوی سیاستدان کے والدین کارکن تھے۔ جو بائیڈن نے تقریر کا وہ حصہ اپنا بنا کر پڑھتے وقت اپنے والدین کو بھی سیاستدان کہہ دیا تھا، حالانکہ ان کے والدین سیاست میں بالکل بھی نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سن 2007 میں بھی حصہ لیا، مگر کم حمایت ہونے کی وجہ سے انہیں اس سے بھی دستبردار ہونا پڑا۔ لیکن اسی دور میں کامیاب ہونے والے براک اوباما نے انہیں اپنا نائب صدر منتخب کیا۔ یاد رہے کہ جو بائیڈن کے بڑے بیٹے پیو بائیڈن کی 2015 میں دماغی کینسر کی وجہ سے موت واقع ہو گئی تھی۔ ان کے غم میں اس وجہ سے شدید اضافہ بھی ہوا تھا۔ جو بائیڈن اوباما کے ساتھ 2 مرتبہ نائب صدر رہ چکے ہیں، لیکن جب ان کا دور اقتدار ختم ہوا تو اس وقت کے امریکی صدر براک اوباما نے انہیں صدارتی میڈل آف فریڈم سے نوازا۔ یہ امریکہ کے اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک ہے۔ ان کی نائب صدارت کے بعد جب ٹرمپ صدر بنے تو انہوں نے ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کو حکمرانی
का बिल्कुल भी इल्म नहीं है। उसके बाद 2 साल बाद जब ट्रंप सदर बने तो उसके 2 साल बाद जो बाइडन ने सन 2019 में अपना सदारती इंतखाब लड़ने का दोबारा ऐलान किया, और जैसा कि वो आज आपके सामने हैं कि वो कितने ताकतवर लीडर बन चुके हैं, और उन्होंने अमेरिका के ताकतवर लीडर यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के सदर बनने का खिताब हासिल किया है। याद रहे कि अमेरिका के ये सदर जो बाइडन अमेरिकी तारीख के मुअम्मर तरीन यानी कि 77 साला सदर हैं। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान।